اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ ٹائم پوچھ کے دس۔ میرے محترم سامعین، میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ توبہ دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ یہ آیت مجیدہ الحمدللہ میرے سامنے میں امام بارگاہ دے سامنے دروازے تے لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو۔ میرے محترم سامعین، اللہ اپنے احکامات ایمان والیاں نو نازل کر کے دستا ہے۔ اللہ صاحبان ایمان تے اپنے احکامات جاری کرتا ہے۔ جڑے ویلے اے احکامات براہ راست تنزیلاً اترے نے، اس ویلے جڑے صاحبان ایمان سن وہ صرف صحابہ کرام سن۔ جڑے ویلے تنزیلاً اسی انہاں احکامات نو تاویلاً وصول کر رہے ہیں، لیکن تنزیلاً جدوں اے احکامات نازل ہوئے نے ادوں جڑے صاحبان ایمان سن وہ صرف صحابہ کرام سن۔ بندے چپ کر جان تاں بھی صحابہ کرام سن، بندے بیٹھے رہن تاں بھی صحابہ کرام سن، بندے ٹر جان تاں بھی صحابہ کرام، جڑے بندے نو قبول ہے تاں بھی صحابہ کرام ہی سن، کوئی بندہ نام ہی قبول کرے تاں بھی صحابہ کرام ہی سن۔ اس ویلے صاحبان ایمان صرف صحابہ کرام سن۔ اس تو علاوہ یا مشرکین سن، یا کافرین سن، یا یہود سن، یا نصارہ سن۔ بندے عیسائی سن، بندے یہودی سن، یا لوگ کافر سن، یا لوگ مشرک سن۔ جڑے یا ایھا الذین آمنوا چاہندے نے وہ صرف صحابہ کرام سن۔ جڑے ویلے پورا مجمع مطمئن ہویا ادو میں پڑھاں گا، میں کو دا نہیں پہلاندا، صرف صحابہ کرام ہی ادو مومنین سن۔ نہ چکوال والے اتھے موجود سن، نہ کلر کار والے موجود سن، صحابی موجود سن، اور صحابہ نو ہی صاحبان ایمان کیا جاندہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، میں ایتھے آنا مومنین توجہ فرماؤ۔ یقیناً صاحبان ایمان سمجھ گئے نے گل ساڈے نال ہو رہی۔ کسے والی اسیانیاں عزاداران توجہ فرماؤ، عزادار بھی سمجھ دینے ساڈے نال گل ہو رہی۔ کسے ویلے ذاکر آندا ہے میری حلقے دیا ماتمیاں نال گل ہے، کئی باری ذاکر آندا ہے میری حلقے دیا ماتمیاں نال گل ہے۔ وہ پھر جڑے بندے حلقے چ باقاعدہ نہیں ہوندے وہ نوحہ خانہ دے پیچھے پاسے ہوندے نے، یا کسے بندے ماتمیاں دے کپڑے پھڑے ہوندے نے، وہ سمجھدا پھر میرے نال تے گل ہی نہیں پیا کرتا، گل تے حلقے دے ماتمی نال پیا کرتا۔ یہ مطلب ہے جہدے نال گل ہوندی ہوئے انہوں سمجھ آ جاندی ہے کہ گل میرے نال ہو رہی۔ میں ایتھے آنا سادات عظام، یہ مطلب ہے سادات میری گل تے توجہ کرنگے، غیر سادات سمجھن گے کہ ساڑے نال گل نہیں ہو رہی۔ اور اگر میں آکھاں کہ امتی دوست جڑے میری طرح امتی نے وہ میری گل سنن تو پھر ظاہر ہے وہ توجہ کرنگے کہ اس وقت امتیاں نال گل ہو رہی ہے۔ خدا دی قسم جدوں اللہ فرماندا سی نا یا ایھا الذین آمنوا، صحابہ نو پتہ لگ جاندا سی گل ساڈے نال ہو رہی۔ یہ صحابہ دا لفظ شیعہ وچ آکھنا انج ہی ہے جویں اہل حدیثاں چ یا علی آکھنا۔ اچھا میرے ٹائم میرے مل گیا۔ میرے محترم سامعین، صحابہ صاحبان ایمان سن۔ ہاں ایک اور کیٹیگری میں بھول گیا، مشرکین سن صحابہ تو علاوہ، یا کافرین سن، یا یہود سن، یا نصارہ سن، ایک اور میں بھول گیا وہ دی معذرت چاہنا، یا منافقین سن۔ صحابہ کرام تو علاوہ منافقین بھی ہے سن، جڑے کافراں نال شامل کر لو، مشرکاں نال شامل کر لو، یہود و نصارہ نال شامل کر لو، بلکہ وہ مومنین نہیں سن، وہ منافقین سن۔ وہ منافقین ملے صحابہ دے وچ ہی سن۔ وہ بھی پیغمبر نو صحابی نہ پوچھدا تے پتہ نہیں سی لگنا۔ اس مسجد دے سینٹر چ اٹھ کے حضور نے پوچھا منافق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے۔ شکریہ قبلہ۔ جس کے دل میں بغض علی ہو وہ منافق ہے،
اور جس کے دل میں محبت علی ہو وہ مومن ہے. یہ سرکار نے دس دیتا. میرا خیال ہے ہن واضح ہو گیا ہے کہ صحابہ کرام کون نے. مہربانی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. جدو اللہ حکم کردا نا جی اے ایمان والو، صحابہ مخاطب سن تنزیلاً. طریقہ یہ سی کہ اللہ قرآن چ صرف حکم کرتا ہے کہ اے ایمان والو اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. وہ پھر نماز دی تفصیل اللہ قرآن چ نہیں دستا. شکریہ. نماز دا حکم دیندا ایمان والیاں نو، تفصیل نہیں دستا. فجر دیاں رکعتاں کنیاں نے قرآن نہیں دستا. ظہر دیاں کنیاں نے قرآن نہیں دستا. مغربین دیاں کنیاں نے قرآن نہیں دستا. سجدے چ کی پڑھنا ہے قرآن نہیں دستا. رکوع چ کی پڑھنا ہے قرآن نہیں دستا. قیام کیے، رکوع کیے، سجدہ کیے، تشہد کیے. کیڑی صورت نماز چ واجب ہے، کیڑی صورت نماز چ واجب نہیں، قرآن نہیں دستا. لہٰذا ایمان والے حکم سنتے ہی حسنین کے نانا کے پاس آ کے کہتے تھے وہ نماز کیسے پڑھنی ہے. قرآن حکم کرتا ہے، تفسیر نہیں دستا. تفصیل مصطفیٰ دستے. قرآن آندا آتو زکات، ایمان والو زکات ادا کرو. مقدار قرآن نہیں دستا. صاحب نصاب دا ویلیو قرآن نہیں دستا. وہ نبی کو آ کے صحابہ پوچھتے سن کہ زکات ادا کرنا کدے تے واجب ہے اور لینا کدے تے ضروری ہے. وہ سارے مسائل نبی دستا. اللہ فرمایا قرآن حج قائم کرو، حج ادا کرو. یہ بھی حکم آیا ایمان والیاں نو. قرآن چ طواف دے چکر کنے نے قرآن نہیں دستا. سعی دے چکر کنے نے قرآن نہیں دستا. پتھر مارنے کتھے نے قرآن نہیں دستا. پتھر چومنا کیڑا ہے قرآن نہیں دستا. عرفات چ کنی دیر ٹھہرنا ہے قرآن نہیں دستا. مزدلفہ اور مشعر حرام کیے قرآن نہیں دستا. حج دیاں ساریاں تفصیلاں اے پیغمبر دستا. شکریہ. پھر ایک حکم اور آ گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو درود بھیجو. ہن پھر ایمان والے نبی کو آئے. انہاں کہا جی وہ درود کیے، وہ درود کیے. ایمان والے نبی نو آ کے نماز پوچھیے، نبی نو روزہ پوچھے، نبی نو طریقہ حج پوچھے، نبی نو طریقہ زکات پوچھے. تفصیل قرآن نہیں دستا. پھر انا تفصیل قرآن نہیں دستا. میں کہا جتھے اللہ تو حکم بھیجنا ہے اتھے تفصیل کیوں نہیں دستا. اللہ فرمایا اگر ساری تفصیلات قرآن سے مل جاتی پھر وہ بندے سچے ہو جاتے جو کہتے تھے کتاب ہی کافی ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ. فرمایا قرآن صرف حکم دے گا، تفصیل مصطفیٰ بتائے گا. صحابہ آ کے پوچھا یا رسول اللہ وہ درود کیا ہے. جدو صحابہ پوچھے پورا سیاستہ پڑھ لو. صحابہ نے پوچھے درود کیے تو نبی دسیا درود ہے. ہن میں زمانے تے سوال کرنا یار، وہ جڑے بندیاں نو درود دا پتہ ہی نہیں سی درود کی ہے انہاں دے اوتے درود کیسے آ جائے. نماز دا طریقہ دسے تے پیغمبر، درود دی تفصیل دسے تے پیغمبر، حج دا طریقہ دسے تے پیغمبر. جڑا میں حکم آج پڑھیا ہے ایس مجلس واسطے، جڑا میں مجلس پڑھنا چاہنا، یہ بھی ایک حکم ہے. اگر بندے سمجھتے نماز حکم ہے تو اے حکم نہیں کونوا مع صادقین، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ اتنا اہم حکم ہے کونوا مع صادقین. یہ واسطے میں ایک جملہ کہہ دینا، صادقین دا ساتھ دین دا حکم پہلے آیا ہے، نماز واجب بعد چوئی. بہت شکریہ. قبلہ نماز اس بندے تے واجب ہوئی ہے جس مصطفیٰ جیسے صادق دا ساتھ دیتا ہے. جنہیں پیغمبر دا ساتھی بنے تو وہ دیتے نماز واجب ہوئی ہے، پیغمبر دا ساتھی بنے تو وہ دیتے روزہ واجب ہویا ہے. واجبات سارے اترے نے جنہیں پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے، جنہیں پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معاہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں. سب کچھ ان پہ واجب ہے جو رسول کے ساتھ ہیں. نماز پہلے واجب نہیں ہوئی، صادق کا ساتھ دینا پہلے واجب ہوا ہے. کیوں؟ جو صادق کا ساتھ چھوڑ جائے نہ اس پہ نماز آتی ہے، نہ روزہ آتا، نہ حج آتا ہے، نہ زکات آتی ہے. پہلا کام ہے صادق کا ساتھ دینا. صادق کا ساتھ چھوڑ جانے پر
نمازیں ضائع بھی ہو جاتی ہیں, روزے ضائع بھی ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے بڑا ثبوت جو ابھی ابھی آپ قصیدہ سن رہے تھے, تساں پتہ دھیان نہ سنے ہیں کہ نہیں؟ میں دھیان نہ سنے. ابھی ابھی جو محترم پڑھ رہے تھے, اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ 9 محرم کی رات تک جو نمازی تھا وہ سمجھ گیا کہ میری نماز قبول نہیں ہے, اور روزہ دار تھا مگر سمجھ گیا کہ میرا روزہ قبول نہیں ہے. اور حاجی تھا, کسی بندے نے اور کو 10 محرم کی صبح کو پوچھا اور کہاں جا رہا ہے, فرمایا نمازیں بھی ضائع ہو گئیں, حج بھی ضائع ہو گئے, زکاتیں بھی ضائع ہو گئیں. اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے سچے کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ اس نے کہا جس کا ساتھ دے رہا ہوں وہ یزید ہے, جس کا چھوڑ دیا ہے وہ حسین ہے. سچے کا ساتھ چھوڑ دینے پر نہ نماز قبول ہوتی ہے قبلہ, نہ روزہ قبول ہوتا ہے. یہ مطلب ہے کتنا اہم رکن ہے کہ سچوں کا ساتھ دو. آکھیا کنوں؟ بے ایمانہ نوں نہیں, اے ایمان والو. میرے محترم سامعین, زمانے تے اسی سوالات کرن دا حق رکھنے, اگوں کسی دی مرضی ہے, کو سمجھے نہ سمجھے. جدوں صحابہ تے نماز واجب ہوئی, حکم آیا, انہاں نبی نو پوچھیا کیویں پڑھنی. زکات دا حکم آیا تے نبی نو پوچھیا کیویں ادا کرنی. حج دا حکم آیا تے پیغمبر نو پوچھیا کیویں ادا کرنا ہے. بندیاں نو ہوش کوئی نہیں. جدو اللہ فرمایا کونوا مع صادقین, ایمان والو اب تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, کیا صحابہ نے نہ پوچھا ہوگا کہ وہ سچے کون ہیں؟ سبحان اللہ, بہت شکریہ. قبلہ سچا ہونا, صادق ہونا, صدیق ہونا اتنا بڑا معاملہ ہے, اتنا بڑا معاملہ ہے کہ بڑے گھراں دے لوگ سچے دے ساتھ چھڈ کے جہنم میں ٹر گئے نے, بڑے پیڑیاں گھراں دے لوگ سچے دا ساتھ دے کے جنت ہی ٹر. مثلا حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی بھی جہنم میں چی, بیٹا بھی جہنم میں چی. حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی بھی جہنم میں چی. یہ علیہ السلامہ دے گھر دے لوگ, نری بیوی نہیں, بیٹا بھی علیہ السلام دا بیٹا بھی جہنم میں چی. علیہ سچے دا ساتھ چھڈ کے ایا جڑے بندے مٹھی یزید دی حمایت کر دینے, اے گل کر کے کہ وہ جیسا بھی تھا صحابی کا بیٹا تھا, صحابی کا, وہ سچے کا ساتھ چھوڑنے پر جب نبی کا بیٹا نہیں بچتا, صحابی کا بیٹا کا کمال ہے یار. شکریہ قبلہ, مہربان. بھائی حضرت نوح کی بیوی کا قصور کیا ہے؟ حضرت لوط کی بیوی کا قصور کیا ہے؟ حضرت نوح کے بیٹے کا قصور کیا ہے؟ بس سچے کا ساتھ چھوڑ گئے تھے, وہ سارے جہنم میں ہیں. اور ادھر حد ہو گئی, فرعون کی زوجہ جنت میں ہے. میں کیا اللہ اس نے کیا کیا تھا؟ فرمایا سچے کا ساتھ دی. سچے کا کیویں سچے دا ساتھ دیتا ہے؟ جدو فرعون دی داڑھی نو پھڑ کے حضرت موسیٰ نے گود چ بہ کے چپیڑ ماری, تماچا ماریا, وہ تھلے رکھ کے کہنے لگا یہ ہاتھ بچے کا ہے ہی نہیں. انہاں آکھیا بچہ ہے, وہ آکھے بچہ نہیں. وہ کہنے لگا میں نے شک پہ گیا یہ بچہ ہے نہیں. حضرت آسیہ نے فرمایا کہ تو ہمیں ٹینشن لے گیا, بچہ ہے. اس آکھیا تے کوئلے رکھو پکھا کے, ایک پاسے پھول رکھو. بچہ ہمیشہ چمک دی شے نو پسند کردا, کوئلے چمک دے ہون گے, پھول چمک دے نہیں. جے کوئلے پھڑے گا تو سمجھاں گا میں بچہ ہے, اگر یہ پھول پھڑے گا تو پھر تو سیاح ہے. تو جے پھول اس پھڑیا تو آگ گل نہ گیا, ایتھے قتل کراں گا میں. 70,000 جتھے اگے قتل میں کر گیا, انہوں ضرور قتل کراں گا. حضرت آسیہ دے ایمان تو صدقے او سکا ٹھیک, کمال ہے بھائی. او سکا ٹھیک ہے. اوتھے رکھیا کوئلے, اوتھے رکھی پھول. ایتھوں حضرت موسیٰ ٹرے. جدو موسیٰ ٹرے نے, اگ دا تے نبی دا جوڑ کوئی نہیں. موسیٰ پھول وال بدل لگے نے. جدو وحی نازل ہوئی تو حضرت جبریل نے آکھیا اللہ کہہ رہا ہے اب نبی نہ بن, بچہ بن. ہائے ہائے,
اب نبوت کے عہدے کی بات نہ سوچ. اب بچہ نہ بنے گا تو نہیں بچے گا. بچہ بن جا. بچہ بن گیا بچہ, اور اتنے اچھے طریقے سے بچہ بنے, چونکہ بچے ہر چیز پکڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں. بچوں کی طرح حضرت موسیٰ نے کوئلہ پکڑا اور منہ میں ڈال لیا, ہاتھ بھی جل گیا, زبان بھی جل گئی. ادھر آسیہ تھی, اس کو موقع مل گیا, اس نے اٹھا کے فرعون پہ لعنت شروع کی. اس نے کہا میں کہتی تھی کہ بچہ ہے, میں کہتی تھی کہ بچہ ہے. واہ تیری مصلحت کے صدقے موسیٰ بھی بچا لیا, فرعون پہ لعنت بھی ڈلوا دی. اسے حکیم کہتے ہیں. حضرات آپ قرآن ہاتھ پہ رکھ کے بتاؤ, جب وہ آگ پکڑ رہے تھے کیا وہ بچے تھے؟ بچہ تھا نہیں, اور بچہ بن گیا. بچہ تھا نہیں, مصلحت کے لیے بچہ بن گیا. بچہ نہ بنتا تو نہ بچتا, نہ بچتا تو امت کو ہاتھی نہ ملتا. یہ مطلب ہے ہدایت کے لیے نبی بچہ بن گیا. اور لوگوں موسیٰ بچہ تھا نہیں, ہدایت کے بچانے کے لیے بچہ بن گیا. اور محمد و آل محمد بشر ہے نہیں, ہماری ہدایت کے لیے بشر بن. مہربانی, نہایت شکریہ, راضی ہوں. سچے کا ساتھ, شکریہ. حضرت آسیہ نے قبلہ سچے کا ساتھ کیسے دیا؟ قتل ہونے سے بچانے والا نبی کا ساتھی ہوتا ہے, وہ قاتلوں میں چھوڑ کے جانے والا ساتھی نہیں ہوتا. اور نبی کو قاتلوں میں چھوڑ جانے والا ساتھی نہیں ہوتا. جو گود والے نبی کو بچانے میں اتنا رسک لے وہ نبی کا ساتھی ہے. اور کونوا مع صادقین ہے. فرمایا چل سیدھی جنت میں. اور جو موسیٰ کے قتل میں رکاوٹ بن جائے وہ تو بغیر حساب کتاب میں جنت میں جاتا ہے. اور جس نے پورے 3 سال محمد کی جگہ پر اپنے بیٹوں کو بار بار لٹا کے رسول کی جان بچائی ہو, اس کا کلمہ پوچھتے ہوئے تجھے شرم آنی چاہیے. شکریہ. کونوا مع صادقین. بندے نو صادق ہونا ضروری ہے, پھر وہ دیا ساتھیاں نو گھیرن دی ضرورت نہیں. پھر تھا ساتھی سمٹ کے آ جاندے. ایتھے بندیاں نے اپنے اپنے ساتھی ہوٹلاں چ ڈکے ہوندے نے, بھی ہیں بھی ساتھی تے ووٹ بھی اپنے نے, تے سویرے انہاں نو آکھو کہ جناب اننے بجے اسمبلی پہنچ جاؤ, اپنے اپنے گھر جاؤ. نہیں, وہ ساتھیاں نو ایک دن پہلے ہوٹل دے اندر تے دوجیاں نے اپنے ساتھیاں نو دوجے ہوٹل دے اندر. جے کسے سگریٹ بھی طلب کیتا ہے تو انہاں آکھیا ایتھے ہی آ جائے, باہر نہ نکلیا جے باہر زرداری پہ پھردا. میرا خیال ہے بندے پہنچ گئے. بھئی ساتھی سن, انہاں دے ساتھی, انہاں قبلہ انہاں وکھرے ہوٹل چ رکھے سن, انہاں اپنے ساتھی وکھرے ہوٹل چ رکھے سن. انہاں نوں بھی اعتماد کوئی نہیں سی, انہاں نوں بھی اعتماد کوئی نہیں سی. جویں دے ساتھی ہوندے نے ایویں دے یو ہوندے نے جنہاں دے ساتھ تقریباً تسی اندازہ لاؤ. یقین کرو لوگوں کا گھیر گھیر کے ساتھیوں کو رکھنا دلیل ہے کہ اعتماد نہیں, اور تمہیں اپنے آپ پہ بھی اعتماد نہیں. تم تو اعتماد میں رہو, کوئی آتا ہے تو آئے, کوئی جاتا ہے تو جائے, لیکن نہیں. تیرا ہوٹلوں میں ساتھیوں کا گھیرنا دلیل ہے کہ ہر طرف بد اعتمادی ہے. جسے اپنی صداقت پہ یقین ہوتا ہے وہ گھیرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا, وہ بتی بجھا کے کہتا ہے جسے جانا جا سکتا. تھوڑی کیا بات ہے, خدا کی قسم ایسے ساتھی کربلا میں تھے,
ایسے کائنات میں کسی ہادی کو شاید ہی نصیب ہوا. میرے محترم سامعین، کیویں ہو سکتا ہے کہ نبی نماز دا حکم آوے تے نماز دسے، روزے دا حکم آئے تے روزہ دسے، حج دا حکم آئے تے حج دسے، زکات دا حکم آئے تے زکات دسے، تے سچیاں دا ساتھ دین دا حکم آوے تے سچے نہ دسے؟ کیویں ہو سکتا ہے؟ بندیاں دن ضائع کیتے نے. ایک 18 ذی الحج آیا ہے وہ بھی ضائع کیتے نے، ایک کل 24 ذی الحج گزرے ہے وہ بھی ضائع کیتے نے. خدا دی مینوں قسم، تاریخ اسلام دے اہم ترین دن نے. جنوں 18 ذی الحج دا پتہ ہے تے وہ گم ہے، او دے وچ بغض علی ہے. تے جنوں 24 ذی الحج مباہلے دا پتہ ہے تے گم ہے، او دے دل وچ بغض فاطمہ تو زہرا ہے. لوکاں نے کل والے دن نو موضوع کیوں نہیں بنایا؟ 6 ستمبر آوے تے 10 دن دینے، 23 مارچ آوے تے 10 دن دینے، 14 اگست آوے تے 10 دن دینے، عید آوے تے پہلے تیاری کران دن، روزے ہون تے پہلے تیاری کران دن. ہر دن دی اہمیت دا مولویاں نو پتہ ہے. کل 6 ستمبر 1965 جنوں آندن اردو ج یوم دفاع پاکستان ہے. اے چکوال پاکستان چی ہے نا؟ ہاں میں نے 10 چھڑیا جائے مطلب میں کتے مہربانی. اے یوم دفاع پاکستان، اس دن دشمن نے حملہ کر دیتا صبح صبح، ساڈے مجاہداں نے پاکستان دی حفاظت کیتی تے جاناں دے کے نظرانہ تے انشاءاللہ دشمن نو جواب دیتا. انہوں نے یوم دفاع پاکستان، وہ دن جس دن پاکستان کا دفاع کیا گیا، وہ دن جس میں پاکستان کا دفاع کیا گیا. اگر کوئی پاکستانی ہے اور اسے یوم دفاع کا پتہ نہیں تو اسے پاکستان چھوڑ جانا چاہیے. سار اٹھاؤ جی، سار اٹھاؤ. جسے یوم دفاع پاکستان کا بھی علم نہیں اسے پاکستان چھوڑ دینا چاہیے. جو کل دن گزرا ہے، کیڑا ضلع تہاڈا جی؟ چکوال. چکوال ہی اہل چکوال، جو کل دن گزرا ہے اپنے اذہان میں جگہ دیجئے میرے جملے کو. یوم دفاع پاکستان اور ہے، یوم دفاع توحید اور ہے. کل گزرا ہے یوم دفاع توحید. کل کے دن اللہ کی توحید کا عقیدہ بچایا گیا، اس کا ایک ہونا بچایا گیا، اس کا لم یلد ولم یولد ہونا بچایا گیا. جو 6 ستمبر کو نہیں جانتا اسے پاکستان میں رہنے کا حق نہیں. جو مباہلے کو نہیں جانتا اسے اسلام میں رہنے کا حق. مباہلہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ میں نو حکم ہویا سی کہ کوئی اور مجلس میں کتے پڑھی سی حسد تے، میرے دوست نے آکھیا میں نو کہ حسد تے مجلس پڑھ دیو جڑی اتھے پڑھی سی، لیکن میں انو آج ضروری سمجھنا، آج ضروری سمجھنا. مباہلہ پڑھا جائے تو صادقین کا پتہ چل جاتا ہے. نہیں اجے میں شاید پوری طرح زور دے کے نہیں دس سکیا. اسلام کا ہر حکم نبی نے مسجد میں بیان فرمایا. بولو بولو بولو. اکثر احکامات نبی نے مسجد کے منبر سے بیان فرمائے. 2 پیغام ہیں جو میدان میں عطا فرمائے، ایک غدیر ہے، ایک مباہلہ ہے، ایک علی کے متعلق ہے، ایک بطول کے متعلق. علی ولی اللہ. شکریہ قبلہ. غدیر میں اہتمام کیا گیا کہ ولایت کو بندے پہچان جائیں، اور مباہلے میں اہتمام کیا گیا کہ صداقت کو بندے اپنا جائیں. یہ مطلب ہے جو غدیر اور مباہلے سے بھاگتا ہے وہ علی کا بھی بغض رکھتا ہے، بطول کا بھی بغض. میرے محترم سامعین، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اگے بڑی بڑی تساں مباہلہ سنے. جڑا رخ میں آج پیش کر رہا میں مباہلہ ہی جڑا پچھلی گورنمنٹ نے نصاب چھاپیا ہے او دے چو پیا پڑھنا.
یہ 5ویں جماعت دی کتاب ہے اسلامیات دی، یکساں قومی نصاب 2020 کے مطابق جماعت پنجم 2021 ٹو 2022 یہ چھاپیا گیا ہے، آج کل رکے ہے۔ اس واسطے کچھ علماء ساڈیاں نے وچ گزارشات کیتیاں نے، پچھلی گورنمنٹ نے توجہ نہیں فرمائی، ہو سکتا ہے گورنمنٹ توجہ فرما جائے۔ وہ ساڈے علماء نے، کیونکہ اس کتاب وچ جتھے حضور دا نام آیا ہے اتھے لکھیا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتھے یہ آیت تیسری جماعت لکھی ہے، سارا نصاب میں منگوا لیا، او دے تھلے یہ درود لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ وہ ساڈے علماء نے گزارشات کیتیاں نے، انہاں آکھیا کہ مہربانی کر کے اے درود ٹھیک رکھو۔ انہاں آکھیا سانو پتہ سی صحابہ دا نام آنا سی تے شیعہ نو تکلیف ہونی سی۔ ساڈے علماء نے فرمایا بالکل بھی ایسا تم نے غلط سوچا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ آپ ہر روز کہتے ہیں مساجد میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وآلک وصحابک یا حبیب اللہ، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ ہر روز پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، حالانکہ کافی ردیف کے مطابق آلہ پہ یہ عربی کی ربائی ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے علماء کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے، ایک عالم کہنے لگا پھر آپ کو تکلیف کیا ہے؟ جڑا نا جملہ آکھیا وہ سننا، ساڈے عالم نے انہاں آکھیا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ والا درود آپ خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، اپنی مستورات کو پڑھائیں، اس کو یاد کریں، ہر وقت دہرائیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن نصاب کے اندر مسلک والا درود نہ رکھو، دین والا درود۔ سبحان، نصاب کے اندر مسلکی درود نہ رکھو بلکہ دینی درود رکھو۔ اوتھے ایک عالم بیٹھے سن، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ان سے کیا اچھا جس میں اصحاب آ جائیں آپ کے نزدیک وہ دینی درود ہی نہیں رہتا، وہ مسلکی درود ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مسلکی درود ہے تو یہاں بتاؤ کہ وہ دینی درود کون سا ہے؟ فوراً ساڈے عالم نے فرمایا وہی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ دینی درود کون سا ہے؟ جو مثلا اللہم صلی علی، آپ روز پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انہاں کہا سارا رکھو، اور سارا رکھو۔ انہاں کہا تسی ایڈا لمبا پاندے ہو تے صرف صحابے ہی نہیں پاندے، کتھوں شروع ہوندہ ہے نبی تو کتھن ابراہیم تو دی آل، پھر برکت ابراہیم تو دی آل، ایڈا لمبا درود پاندے ہو کہ ایک صحابے ہی دی تو ان تکلیف ہے۔ انہاں کہا پھر سانو تکلیف نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ یا تو ابراہیم کے صحابہ پہ بھی پڑھو، کی سنیا جی بھئی درود ہے نبی تے نبی دی آل تے، ابراہیم تے او دی آل تے، یا تے آکھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل اصحاب ابراہیم۔ نہیں، اے ساری کتاب دے اے جڑا پیراگراف میں پڑھن لگا مباہلے والا، یہ دے وچ 7 واری یہ آیا آلہ ہی و صحابہ ہی۔ یہ مباہلہ 5ویں جماعت چ لکھیا ہے، جڑے بندے مباہلے دی وجہ تو بچیاں نو مجلس چو ڈکدے سن کہ کتے صادقین دا پتہ نہ لگ جائے،
چل مجلس چوں بچیاں نو ڈک لے، پنجویں وچ تے بچے آنا ہی آنا نا، وہ جڑا بچہ پڑھدا اس پنجویں جماعت وچ آنا ہے، وہ دے وچ موبائل ہے۔ ہن جڑا لطف ہے نا وہ میں سامعین تانوں پتہ میں ਇਹੋ جیاں گلاں کڈ کڈ کے تواڈے سامنے رکھدا رہنا الحمدللہ۔ اس خطابت دے دورانیے چ میں جڑی اس نصاب دے متعلق جڑی کو محنت کیتی ہے تواڈے سامنے رکھ رہا۔ یہ کہانی اتنے ہوندی ہے نا، کہانی مثلا ایثار و قربانی، وہ دے وچ پھر کسی دی قربانی آندی ہے، کسی دا ایثار ہوندا ہے۔ یہ جڑا آ کہانی ہے یہ نام یہ بھی ہو سکتا سی عقیدہ توحید، جہدے چ مباہلہ یار لکھے ہے، عقیدہ توحید واسطے ہی مباہلہ ہویا ہے۔ میں بڑی باریکی نال عرض کر رہا ہوں، یہ عنوان یہ بھی ہو سکتا سی عقیدہ توحید، یہ عنوان یہ بھی ہو سکتا سی صادقین، یہ عنوان یہ بھی ہو سکتا سی مباہلہ، ہو سکتا سی۔ ہن تساں عنوان سننا ہے جہدے وچ مباہلہ لکھا ہے۔ عقیدہ توحید عنوان نہیں، مباہلہ عنوان نہیں، صادقین عنوان نہیں، لم یلد ولم یولد عنوان نہیں، حالانکہ مباہلہ توحید واسطے ہے۔ کہانی دا نام ہے حضرت علی مرتضیٰ، تساں توجہ ہی کوئی نہیں کی ہے صدقے جامع۔ کہانی دا کی نام ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لکھے یہ دے وچ انہاں مباہلہ لکھیا۔ پہلے جہاں کتاباں نے میں دوسری دی بھی پڑھی ہے، تیسری دی بھی پڑھی ہے، چوتھی دی بھی پڑھی ہے۔ کچھ صحابہ دا تذکرہ انہاں چ، حضرت علی دا پنجویں چ، وہ جڑے پہلے تین خلفاء نے معروف، انہاں دا تذکرہ دوسری چ بھی ہے، تیسری چ بھی ہے، چوتھی چ بھی ہے، حضرت علی دا پنجویں چ، یعنی انہاں سب دا چونکہ یکساں نصاب ہے، یکساں نصاب ہے، سب دا ذکر کرنا، سب دا ذکر موجود۔ جڑا لطف میں وچوں کشید کیتا ہے، کشید ایتھے جنہ شہد ملتا ہے تے جنہ عرق ملتا ہے، خدا جانے کسے کشید کیتا ہے کہ کتھوں ہوندا ہے، سانوں کی پتہ ہوے، وہ تے کشید کیتا ہوے، ساڈے کول تے ایک بوتل نہیں بنتی، ایتھے ڈھیر لگا بوتلاں دا۔ تو اللہ کرے صحیح کوئی کشید کردا ہوئے، جڑا میں کشید کیتا ہے میں خالص دین لگا، ہاں انشاءاللہ میں خالص کشید وچوں دین لگا۔ جتنے صحابہ کا ذکر نصاب کی کتب میں ہے ان کے فضائل ہیں تاریخ کے حوالے سے، علی کے فضائل ہیں قرآن کے حوالے سے۔ واہ سبحان اللہ، اچھا یا رسول ٹھیک ہو۔ جناب علی لو جی، علی عباس صاحب اس کی تشریف لایا ہے، بہت اچھا ہو گیا، تسلی ہوگی، مینوں بھی تسلی ہوگی، انہوں نے بھی ٹائم دا مینوں احساس۔ میں وہ گل کر کے تھوڑے کو اجازت لواں، یہ میں کوئی مطبوعہ لبنان چوں نہیں پڑھن لگا، کتاب ہی نہ لبے، مطبوعہ مصر کتاب ہی نہ لبے، کتاب لبی لبائی 88 روپے دی آندی ہے، تے جے خرید کے رکھ لو تے چنگے رہو گے۔ ویسے جڑا موبائل ہے بس 88 روپیے نہیں خرچتا، وہ حج تے جاندا ہے کدی بھی نہ۔ اگر ممکن ہو سکے ایک کتاب خرید کے گھر رکھ لو، کوئی پتہ نہیں نصاب تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دے وچوں نہ مباہلہ جڑا لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم، 7 واری اس پیراگراف ہے جتھے میں ہائی لائٹ کیتا ہے، یہ 7 واری آلہ ہی دے نال اصحابہ ہی آیا ہے۔ ساڈے نال قدرت نہ ہوے ایتھے ساڈی پیش نہیں جاندی۔ ایک قدرت ایک قہر ہے جس اس مذہب نو زندہ رکھیا ہے، جس اس حق نو زندہ رکھیا ہے۔ انیاں گورنمنٹاں گزریاں نے، ہن ساڈی تے پیش نہیں گئی، ساڈی پیش جاندی تے اسی آلہ ہی لکھواندے، اصحابہ ہی نہیں، کیونکہ صحابے ہی آپ ساری زندگی آلہ ہی تے درود پڑھ دے رہے۔ ہاں بہت شکریہ، نہایت مہربانی۔ انہاں او لکھیا مباہلہ آپ ہے، اس طرح سننا۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم نے عیسائیوں سے بحث کی، وہ نہ مانے، تو آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم نے کہا کہ آؤ مباہلہ کر لیں، جو جھوٹا ہو اس پہ لعنت آ جائے۔
ٹھیک ہو گیا. اگے فرماتے نے پھر وہ ابنانا و ابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم. اتنے نا بندیاں نو پریشانی ابنا نا دی نہیں. وہ اندر نبی فرمایا تم بیٹے لاؤ ہم بیٹے لاتے ہیں. وہ حسنین چلے گئے. نسانا ونساکم عورتیں لاؤ ہم عورتیں لاتے ہیں. وہ بطول چلے گئے. یہ تو طے ہے نا, یہی گئے نے نا یار. میں پہلا پڑھ ہی لوں. فرماندے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما, سارے رضی اللہ. ایک تینوں میں دس چھڑا, تو راضی ہے نا رضی اللہ لکھ کے تو کوئی روڑا ہی کوئی نہیں. اے سارے بھی رضی اللہ ہونا گئے پھر بھی یہی سبحان اللہ آباد شاہد الوجنہ رضی اللہ بھی نے تے یہی گئے نے تے جے علیہ السلام نے خد صدقے تام یہی گئے نے. ہن تو ساں جڑی پریشانی ہے نا لوگاں دی ویکھنی. پہلے لکھتے سن ہم نفسوں کو بلاتے ہیں تو ہم اپنے نفسوں کو بلاؤ. وہ پھر حسنین گئے نے بیٹیاں چ, بطول گئے نے عورتاں چ, تے نفس رسول تے پھر علی بن دے نے نا. بولو نا. ہن نفس رسول تو کچھ لوگ تنگ ہو گئے. حالانکہ طاہر القادری جیسے سنی علماء نے لکھے کہ علی ہی نفس رسول ہے, لیکن کچھ نواسب نے ایک گل شروع کر دیتی. انہوں نے کہا نہیں, علی بیٹوں میں گئے, داماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے. اچھا جی, یعنی نفس جو کٹ کے بیٹیاں چ پہ پڑنا ہے, ایتھوں کٹ کے ایتھے پالا ہے, ایتھوں کٹ کے ایتھے پالا ہے, گئے تو پھر بھی علی رہے. بیٹیاں چ پان دا بھی تینوں فائدہ کوئی نہیں ہونا. شکریہ. اگر تو نے بیٹوں میں علی کو ڈال دیا یہ کہہ کر کہ داماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے, تو پھر جتنے نبی کے داماد سے سارے جانے چاہیے تھے. بولو یار. اب تو لوگ کہا کرتے تھے کہ بیٹیاں حضور کی فوت ہو چکی تھیں, اور بیٹیاں تو فوت ہو چکی تھیں. جو آپ داماد بتاتے ہیں وہ تو موجود تھے. اگر ایک گیا ہے تو بیٹی بھی ایک تھی. نفس رسول تو تنگ کیوں نے. پیر کرم علی شاہ بیرا شریف والے, جسٹس کرم علی شاہ, انہوں نے تفسیر لکھی ہے ضیاء القرآن. جیڑا انہوں نے ڈر لکھیا ہے اس ڈر وچ مینوں لطف ہے. وہ سنو, وہ فرماتے ہیں شیعہ تو پہلے ہی نفس رسول علی کو کہتے ہیں, اور دیکھا دیکھی اہل سنت بھی شروع ہو گئے. اپنے بندے نوں آندے نے, آندے تم اتنے سادہ ہو. انہاں سادہ چ طاہر القادری بھی آندا. تم اتنے سادہ ہو کہ تم بھی روا روی دیکھا دیکھی علی کو نفس رسول کہنے لگے ہو. ہوں خطرہ کی اظہار کر دوں تواڈے خطرے تو صدقے. وہ فرماتے ہیں اگر علی نفس رسول ثابت ہو جائے نا تو بلا فصل بھی ثابت ہو سکتا. صدقے جامع, بہت شکریہ, بڑا اچھا سماعت فرمایا. اے نواں ترجمہ جے بالکل پچھلی حکومت دا, انہاں دے علماء دا 1500 سال بعد میں تو پہلی باری پڑھے انفسانہ دا ترجمہ. اگے لوگاں ترجمہ کیتا تم اپنی جانوں کو بلاؤ. ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں. اگر نفس کا مطلب جان ہے تو پھر بھی تیرے بچے 5ویں جماعت میں آ کے سمجھ جائیں گے سب صحابہ نبی کے غلام ہیں, علی نبی کی جان ہے. مہربان, ٹائم ہو گیا. انہیں جڑا ترجمہ لکھیا وہ پڑھا جی. انہیں کیا کیا, تم اپنے بیٹے ہم اپنے بیٹے, نسانا و نساکم, تم اپنی عورتیں ہم اپنی عورتیں, انفسنا و انفسکم. 5ویں جماعت دی کتاب صفحہ نمبر 99 فرماتے نے نبی نے فرمایا ہم خود بھی آتے ہیں تم خود بھی آؤ. چلو تساں سنیا ہی کوئی نہیں, میں انہیں ایڈی محنت کی تھی تساں اڑا چھڑیا. ہم خود بھی آتے ہیں تم خود بھی آؤ. نبی 3 قسم کے لوگوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, بیٹوں کو, عورتوں کو اور نفسوں کو. اے نفس دا ترجمہ ہوں خود کر چھڑیا, خود پھر پھنس گیا نا. تو دلوں سمجھیا سی نفس دا ترجمہ نہ ہی کریے, جان بھی نہ کریے, خود کیتا ہی تے خود پھنسے ہیں, خود کیتا ہی تے خود پھنسے ہیں. اگر نفس کے معنی خود ہیں تو پھر محمد کے خود کو علی کہتے ہیں. کمال ہے بھائی, کمال ہے. اگر نفس کا ترجمہ خود ہے
تو پھر نبی کے خود کو علی کہتے ہیں. پھر ہم کیسے, شکریہ قبلہ, پھر ہم کہہ سکیں گے کہ شب ہجرت نبی کہیں نہیں گئے تھے, خود ہی لیٹ رہے تھے, کیونکہ نبی کے خود کو علی کہتے. ساری محنت جتھے اللہ انہاں کو ضائع کروائی ہے, اور جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دو, ساری محنت ضائع ہو گئی. بڑی بڑ آپ پانی پھیریا نے, آپ اے سمجھو بندہ آپ ہی لکھدا رہے تے دستر مار کے سارا آپ ہی چاڑ دے. پوری کتاب وچ آل ہی دے نال اصحاب ہی لکھیا نے, تے اگوں لکھتے نے کہ حضور حضرت علی رضی اللہ, حضرت زہرہ رضی اللہ, حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا. چلو ٹھیک ہے, اے سارے رضی اللہ تے آل ہی تے صحابے ہی. ہن ویکھو قوت قاہرہ کنوں آندے, اللہ دی قوت کنوں آندے. اللہ انہاں کولوں کروایا کی, سارے جیاں نوں پہلا رضی اللہ لکھیا تے آل ہی دے نال صحابے ہی لکھیا, تے فرماندے ان چار ہستیوں کو بلایا اور نبی نے فرمایا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت. واہ, چلو ٹھیک ہو گیا, یہ ہے میرے. ہن میں اہل بیت دی شان دا ایک جملہ پڑھنا چاہتا, اہل بیت دی ایک شان دا جملہ سننا چاہنا تو. یہ دا مطلب ہے اگر یہ ساری بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ جو چار نبی کے ساتھ نکلے تھے وہ بھی رضی اللہ, اور جو پیچھے مدینے میں تھے وہ بھی رضی اللہ. چلو ٹھیک, مدینے میں جو مرد تھے, بھرا ہوا مدینہ, وہ سارا رضی اللہ, جو عورتیں تھیں وہ بھی رضی اللہ, اور جو چار یہ جا رہے تھے یہ بھی رضی اللہ. جب یہ چاروں میں نے مدینے میں جاتے ایمان کی آنکھوں سے دیکھے تو میرے منہ سے جملہ نکلا, میں کیا اے آل محمد تمہارا جواب کائنات میں نہیں, آپ رضی اللہ بھی ہو جائیں تو ان جیسے نہیں ہوتے. رضی اللہ بھی ہو کے بھی آپ اور ہیں, وہ اور ہیں. ایتھے حسین سن مبالے وچ, جے کوئی میرے لو ویندا پیا, ایتھے چکے سن, ایتھے جنہیں بچہ چکیا ہوئے وہ بچہ کدی اگوں ویندا ہے کدی پچھوں ویندا ہے, جڑا انگلی نال ہوئے وہ نال جا رہا ہے, جڑا ایتھے ہوئے پچھوں بھی ویندا تے اگوں بھی ویندا ہے. شبیر نے اگوں ویکھیا تے دشمناں نے توحید جمع سن, پچھوں ویکھیا تے پہلی واری ماں باہر آئی سی. مدینے دی گلی چ ماں نکلی, بازار چو گزرے, پھر اگے جنت البقیع چو گزرے, پھر گزر کے اگر تانوں مدینے لے جائے تے ذرا ویکھنا کہ نبی دا روزہ نال بطول دا گھر سی, گھر کتھے وے تے میدان مبالہ کتھے وے. پیچھے ماں ٹردی, نبوت دے پیچھے ولایت دے اگے, درمیان چ ماں ٹردی, پہلی واری سفر کر دی قدماں نال. جدو مباہلے وال جاندی شبیر نے ماں ویکھی, میں سوچنا اوتن ہی شاید بطول دے پتر نے طے کر لیا سی, لے نانا تو توحید تے تحفظ واسطے تھی گھر نہیں نہ رہن دیتی, جدو دین تے اوکھی بڑی میں تھی لے کے نکلا. مولا کائنات تو جزا دے وے, انہاں دیاں تیاں رڑیاں نے اس دین دی خاطر. مینوں ایک بندے آکھیا تسی 10 بجے 10 محرم نو نکلیا کرو تے یا حسین زندہ باد دے نعرے لایا کرو, ماتم نہ کریا کرو, تے اپنی تیاں بھی کر رکھیا کرو, بہناں بھی کر رکھیا کرو. جلوس صرف مرد آؤ, ایک علم اٹھاؤ, یا حسین زندہ باد آکھو تے 2-3 بجے گھر پہنچ جاؤ. تھاں تھاں چوکا چوکا چ تیاں نہ بٹھاؤ تے نہ ماتم تے عزاداری کرو. میں کیا شاید انج ہی ہوندا جے پتراں دیاں قتلاں تے گل مک جاندی. ماواں بیٹیاں نو دفن کر لیندیاں, بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਫੁੱਫੀ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਦੀ, ਖਾਲਾ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਦਫਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਸਫੇ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੂਰਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਭੈਣਾਂ ਟੁਰ ਪਈ.